پر ہزارہ جی بسم اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واختجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فللابصار تثبت لرؤیته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، الہ لا ثانی معہ، وفاطر لا شریک لہ، ورازق لا معین لہ، الاول بلا زوال والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمؤمن بلا نہایت، والمبدی بلا آمد، والثانی بلا آحد، والرب بلا شریک، ثم الصلاۃ والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود، سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وظہورہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے برادر ذی وقار نفیس و ذاکرین جناب شفقت عباس کی اس محنت کو قبول و منظور فرمایا ہے۔ جتنے بھی محبان آل محمد تشریف فرما ہیں، مالک آپ کو بارگاہ طیب و طاہر میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ چونکہ صفتر بھائی وقت محدود ہے، آل محمد کا ذکر لامحدود ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے آل محمد کے فضائل پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مختصر وقت میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں آپ کو قرآن سے اور مصطفیٰ کی فرمان سے اپنے مولا کی شان سنا کے جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اچھا، جب میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا جن کو ہم نے چن لیا۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرما لیا، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ جن کو ہم نے چن لیا، چننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن کو چنا ہے وہ کون ہے؟ جو وارث کتاب ہے۔ اب پتہ چلا یہ چننا، وارث بنانا، خلیفہ بنانا، امام بنانا، ولی بنانا، نبی بنانا، رسول بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، ملا کا کام نہیں ہے۔
زندگیاں دراز ہو آپ کی، زندگیاں نعرہ حیدری۔ اب میں آیا ہوں ہری پور ہزارہ سے۔ ناظم ممبر میرے بھائی نے اعلان کیا ہری پور، تو بزرگوں نے کہا کہ صرف ہری پور نہ کہو بلکہ ہزارہ بھی کہو۔ یہ ہزارہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ بڑا مشکل گزارا ہے، کیونکہ ہری پور ہزارہ اور وہ علاقہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے وہاں پر آپ اگر ایک پتھر اٹھائیں نا تو نیچے سے 5 طالبان برآمد ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ محمد و آل محمد کا احسان ہے کہ اس سرزمین سے بھی خالق لم یزل نے ہمیں محمد و آل محمد کی وکالت کے لیے چنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا جی جی اچھا حیدری۔ چلو جی اج آلو بخارا تے انگور تا نہیں، آج تو انو ولایت علی دے انگور کھلاندے ہیں۔ نعرہ حیدری، زندگیاں دراز ہوں آپ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے وارث بنایا ہے ان کو جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ صفدر بھائی، اللہ نے کہا کہ یہ چننا ہمارا کام ہے، تمہارے بس میں تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم امام بناؤ، امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، امام کو ماننا تمہارا کام ہے۔ امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، امام کو ماننا تمہارا کام ہے۔ کون امام؟ جس کو اللہ نے امام قرار دیا۔ کون وہ ہے جس کو اللہ نے امام قرار دیا؟ وہ ہے جس کو اس نے وارث کتاب بنایا۔ اب وارث کتاب کون ہے؟ آپ کا نام مرزا صاحب ہے میرے خیال میں، تھوڑی دیر بعد آپ بھی ذکر آل محمد کی موشگافیاں یہاں سے ممبر سے بیان کریں گے۔ ویسے میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے جہاں پہ جو مقامی ذاکرین ہیں وہ پڑھتے ہیں اور مہمان ذاکرین کو کہتے ہیں کہ تو رامن البے حیدری۔ تو قبلہ اللہ نے کہا کہ یہ وارث بنانا میرا کام ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سرزمین ضلع منڈی بہاؤالدین پر، یہ میں پہلی مرتبہ تو یہاں پر آیا نہیں ہوں، اشرے پڑے ہوئے ہیں، ذکر آل محمد کی ڈیوٹیاں ہوتی رہتی ہیں 22 دفتر۔ اللہ نے کہا کہ وارث بنانا میرا کام ہے، امام بنانا میرا کام ہے، خلیفہ بنانا میرا کام ہے، لیکن بندے باز نہیں آئے، بندے باز نہیں آئے۔ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئوں کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو آگے لایا اور آل محمد کے مقابلے میں لا کے ممبر پر بٹھا دیا۔ لیکن جب وہ ممبر پر بیٹھے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، زمانے کے سامنے خود بخود ایکسپوز ہو گئے۔ انہوں نے کہا جن کو بندوں نے بنایا تھا، جن کو بندوں نے بنایا تھا، ممبر پر بیٹھ کر پہلا خطبہ ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ جب کوئی سوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتاتا ہے، پھر وہ اعلان کر کے کہتا ہے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ کیوں؟ ان کا انتخاب بندوں نے کیا تھا، تو جو بندوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے، اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتاتا ہے۔ لیکن جو رحمان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو خالق کردگار کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ ممبر پر بیٹھ کر مسئلہ بھولتا نہیں بلکہ اعلان کر دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو 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 مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ دنیا دراز ہوں زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ ہوں ہری پور ہزارے کا پتہ لگا جی حیدری، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جو وارث قرآن ہوگا وہ قرآن کی طرح پاک ہوگا۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، جو وارث کتاب ہوگا وہ کتاب کی طرح پاک ہوگا۔ اب بھائی صفدر آپ ہیں مولا کے بڑے معروف مداح اہل بیت، آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کے وارث میں نے بنائے ہیں، یہ کتاب کے وارث میں نے بنائے ہیں۔ تو پھر اللہ سے پوچھا کتاب کون سی ہے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کتاب وہ ہے جو شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ صفدر بھائی جملہ سنیے گا، یہ وہ کتاب ہے جو شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ اب کتاب کا وارث
گندم میں پیدا ہونے والا کوئی نامراد جاہل نہیں ہوگا. جس طرح کتاب نازل ہوئی ہے اسی طرح وارث کتاب بھی نازل ہوا ہے. زندگیاں اگر کتاب نازل ہوئی ہے زندگیاں دراز ہوں آپ کی. اگر کتاب نازل ہوئی ہے تو پھر وارث کتاب بھی وہ ہوگا جس کا نزول ہوگا. جو پیدا ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے. تو میں نے کہہ دیا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے. جس کا کعبے میں نزول ہوتا ہے وہ وارث کتاب ہوتا ہے. آپ سلامت و آباد رہیں. اب پوچھتے ہیں کہ کتاب ہے کیا؟ جب تک کتاب سمجھ میں نہ آئے وارث کتاب سمجھ میں آ نہیں سکتا. جاگو. آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جاگو. جو ہے یا نہیں؟ جاگو والو جاگو. خطیب اہل بیت خورشید حیدر جوادی ہری پر ہزارہ سے آ کر آپ کو جگا رہا ہے اور دنیا تک پیغام پہنچا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ وارث کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گے جب تک کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم نے پوچھا الہ العالمین کتاب کیا ہے؟ آواز قدرت آئی لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو نہیں سکتا. اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا. جاگو والو مجھے کہنے دیجئے جب کوئی ناپاک بندہ 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 کتاب کو چھو نہیں سکتا پھر کوئی ناپاک بندہ کتاب کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ زندگیاں 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 دراز. آپ کی زندگی دراز ہو. علی ولی اللہ پڑھنے والوں سلامت رہو. ولایت علی نصیب میں رہے. بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا فرمایا ہے اور بن مانگے عطا فرمایا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. سوائے پاک بندے کے کوئی کتاب کو چھو نہیں سکتا. بھائی شفقت میرا یہ دل چاہتا ہے آج جاگو والوں کو ولایت علی کے جپ دے کر جاؤں. تو جو ہے یا نہیں؟ زندگی بھر یاد رکھیں کہ شفقت بھائی نے کوئی خطیب بلایا تھا. اس نے ہمیں فضائل اہل بیت سنایا تھا. محسن بھائی اللہ نے کہا کتاب کو سمجھنا ہے تو پھر دوسری آیت کو پڑھو. دوسری آیت کو سمجھو. ہم نے جب دوسری آیت پڑھی دوسری آیت پکار کے اعلان کر رہی تھی الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اب وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو نبی میں شک نہ کرے. زندگیاں دراز ہو آپ کی. زندگیاں دراز ہو آپ کی. سلامت حیدری. جب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے شاہ جی کتاب لا ریب ہے پھر وارث کتاب بھی کوئی مشکوک نہیں ہونا چاہیے. جملہ تو میں نے کہا وارث کتاب بھی کوئی مشکوک نہیں ہونا چاہیے. اب کتاب کی دوسری پہچان کیا ہے شفقت بھائی؟ دوسری پہچان یہ ہے ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں کرتی صرف متقین کو ہدایت کرتی ہے. اب متقی کون ہے صفدر بھائی؟ متقی کی تلاش کیسے ہو؟ متقی کی پہچان کیسے ہو؟ جو 4 نمازیں پڑھ لے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. جو 4 روزے رکھ لے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. جو چند پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے بڑا متقی نہیں ہے. ہوئے بے غیرت ملا تو کہتا ہے کہ علی ولی اللہ کی اذان بند ہونی چاہیے. تو کہتا ہے کہ میں علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرا دوں گا. پھر سن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متقین کون ہے. متقین کون ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ جب میرا مؤذن
جب میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر متقین کا اعلان کرتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ علی امیر المومنین بھی ہے اور متقی فقط وہ ہے جس کا امام علی ابن ابی متقی فقط وہ ہے، متقی فقط وہ ہے جس کا امام علی ابن ابی طالب ہے. یہ چند ٹکوں کے عوض بکنے والا ملا جو ہے یا نہیں ہے، یہ کیا جانے کہ مقام علی کیا ہے. یہ علی کو خلیفہ بلا فاصل شفقت گوندل نے نہیں بنایا، یہ علی کو خلیفہ بلا فاصل صفدر بلوچ نے نہیں بنایا، یہ علی کو خلیفہ بلا فاصل خورشید جوادی نے نہیں بنایا، یہ علی کو خلیفہ بلا فاصل رضوان کاظمی نے نہیں بنایا، یہ علی کو خلیفہ بلا فاصل اویس ترمذی نے یا میرے اس مجمع نے نہیں بنایا. علی کو خلیفہ بلا فاصل بنانے والا اللہ ہے، اعلان کرنے والا محمد ہے، مبارک دینے والا حضرت عمر ابن خطاب ہے. زندگی اندر آ دو آپ کی، زندگی اندر آ دو آپ کی، زندگی اندر آ دو. حیدری ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو، ہمیں مشرک کہتے ہو، ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہو. ہم سے نہ لڑ، ہم سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم سے نہ لڑ، محمد سے لڑ، اور ہم سے نہ لڑ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے لڑ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں زندگی اندر دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے نعرہ حیدری. ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ یہ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ اچھا ذرا سنیے، ذرا سنیے، ذرا ٹھنڈے ہو کر سنیے. یہ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں ممبر پر اعلان کر رہا ہوں شیعہ کا ادنا سا خطیب ہونے کے ناطے، شفقت گوندل آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، اہل مجمع، اہل جاگو، اہل ضلع منڈی بہاؤدین آپ کا نوکر اور خادم ہونے کے ناطے، کہ کوئی شیعہ گستاخ صحابہ نہیں. جو بھی صحابہ کی گستاخی کرے اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور جو گستاخوں کو صحابہ کہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو گستاخوں کو صحابہ کہے ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم نے کہا ہمارا صحابہ سے کیا دشمنی ہے، ہماری صحابہ سے کیا دشمنی ہے. ہم تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا کہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عمر ابن خطاب کو مانتے ہیں. پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، گل میں کر رہا ہوں. آپ حضرت عمر ابن خطاب کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں ہاں، ہم اس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں جن کے بارے میں سوائے کے مور کا یہ اعلان کر رہی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسری خلافت کا دور تھا. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یبنا خطاب شریف کسے کہتے ہیں، شریف کسے کہتے ہیں، کمینہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا احببوا علی الاشراف ولا تبددوا، شریف لوگوں سے محبت کرو اور کمینے لوگوں سے بچ کر رہو. شریف لوگوں سے محبت کرو اور کمینے لوگوں سے بچ کر رہو. پوچھنے والے نے پوچھا یبنا خطاب شریف کہتے کسے ہیں، شریف بندہ کیسے ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ اس وقت تک بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کر لیتا. شریف ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. پھر پوچھنے والے نے پتہ ہے کیا پوچھا؟ شفقت بھائی توجہ کیجئے گا، شفقت فرمائیے گا، بات کرنی ہے تو کر لیجئے تاکہ میری تقریر میں کوئی دخل اندازی نہ ہو جائے، کیونکہ میں بالکل اپنی بھرپور فارم میں کھڑا ہوں.
बिल्कुल अपनी भरपूर सफदर भाई फॉर्म में खड़ा हूं। अगर दरमियान में दखल अंदाजी होगी तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हो सकता है कि छक्का लगाने के बजाय आउट ही ना हो जाऊं। तो जो है या नहीं है, इसलिए तो जो मेरी तरफ रखिएगा। अब किबला कहते हैं कि आप हजरत अबू बकर तो जो है या नहीं रदी अल्लाह अन्हो को मानते हैं? मैंने कहा जी मानता हूं। कहा क्या मानते हैं? मैंने कहा सहाबी, हम सहाबी मानते हैं, सहाबी होने के नाते सबका एहतराम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास उनके कोई फजाइल हैं? मैंने कहा उनके फजाइल हो ना हो, एक बात मैंने किताबों में पढ़ी है जो अहलियान जिला मंडी बहाउद्दीन को पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि रसूल का घर था, रसूल का घर था। रसालत माब तशरीफ फरमा थे, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब भी तशरीफ फरमा थे। उसी महफल में उम्मुल मुस्लिमीन हजरत आयशा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह अन्हो भी तशरीफ फरमा थी। उसी महफल में हजरत अबी बकर रदी अल्लाह अन्हो वो भी तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरा बाबा अबू बकर बातें रसूल से करता है, चेहरा अली का देखता है, बातें रसूल से करता है, चेहरा अली का देखता है, बातें रसूल से करता है, चेहरा अली का देखता है। आयशा बिनते अबी बकर कहती है बाबा जान ये क्या वजह है, आप बातें रिसालत माब से करते हैं, चेहरा अली का देखते हैं? तो हजरत अबी बकर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी क्या तूने रसूल की हदीस नहीं सुनी? अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, मेरे साथ कशकोल बनाइए, अमीरुल मोमिनीन से खैरात मांगिए। अली हक, 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 नारा हैदरी। अब सिर्फ एक बात और सुन लीजिए, मुसाहिब मैंने नहीं पढ़ना, मुसाहिब मेरा भाई पढ़ेगा। मुफस्सरुल मुसाहिब है, पाकिस्तान की जाकरी में एक बहुत खूबसूरत नाम है, शरीफ जाकर है, आजिज जाकर है। ऐसे जाकरीन की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ऐसे जाकरीन से मोहब्बत करनी चाहिए जो आजिज़ी के साथ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं। ये नहीं कि एक ही मजलिस में 5-6 जाकरों का कत्ल कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मोहब्बत से जिक्र करते हैं। अब कहते हैं कि ये दो तो आपने बताए, लेकिन ये बताइए क्या आप हजरत उस्मान बिन अफ़ान को भी मानते हैं? आखिरी जुमले कहने लगा हूं। मैंने कहा जी मानते हैं। कहा क्या मानते हैं? मैंने कहा हम ये मानते हैं कि हमने हजरत उस्मान का एक फरमान पढ़ा है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। अब तवज्जो रखिएगा, आखिरी जुमले हैं, इंशाअल्लाह ऐसा लुत्फ आएगा अगले साल की मजलिस तक मेरा ये जुमला अमानतन अपने पास रखिएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया, रिसालत बाब ने फरमाया मैं और अली एक नूर से बने हैं। कहा तो फिर आप इस नूर की ताज़ीम कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि हम इस नूर की ताज़ीम ऐसे करते थे कि जहाँ रिसालत माब खड़े होते थे, जहाँ रिसालत माब खड़े होते थे, अल्लाह ने उस रिसालत माब का साया ही खल्क नहीं किया। इसलिए खल्क नहीं किया कि इधर रिसालत माब खड़े हो, साया आगे होता है, सूरज इधर हो, साया आगे होता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, कि खबरदार कोई अल्लाह और उसके रसूल से आगे चलने की कोशिश ना करे, कोई अल्लाह और उसके रसूल से आगे चलने की कोशिश ना करे। मैं कहूँगा हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक देरीना मसला हल कर दिया है। उन्होंने कहा कि साया इसलिए नहीं बना कहीं साया रसूल से आगे होके ना चले, कहीं साया रसूल से आगे होके ना चले। अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि रसूल का अपना साया उससे आगे होकर चले। मैं कहा करता हूं हजरत उस्मान ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया। जिस अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरे रसूल का अपना साया उससे आगे होकर चले, भला वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कोई 40 साल बाद कलमा पढ़ने वाला रसूल के आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता फिरे। जिंदगियां दराज हो, अब जिंदगियां दराज हो। अब हैदरी आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अब वो फरमाते हैं कि अगर सूरज इधर हो साया पीछे होता है, सूरज इधर हो साया पीछे होता है और पीछे हम आ रहे होते हैं। अल्लाह को यह गवारा, साईं जी अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि हम में से किसी सहाबी के कदम रसूल के साए पर जाएं, हम में से किसी सहाबी के कदम रसूल के साए पर जाएं। मैं कहा करता हूँ शफकत भाई, अगर मेरे पास 1 लाख तकरीरें हों हजरत उस्मान के इस एक फरमान पर कुर्बान कर दूं जिन्होंने जमाने
والوں کو بتا دیا اور سمجھا دیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کے قدم رسول کے سائے پر نہیں آ سکتے۔ اب پہچانو آل محمد کو جن کے قدم سائے کو چھوڑ کے مہر نبوت پہ جا رہے ہیں۔ کوئی نظر اللہ نیاز حسین جانا نہیں، بالکل اختتامی مراحل چ مجلس ہے نظر اللہ نیاز حسین۔ ہن تواڈے سامنے چاچو مرزا اپنا ذوالفقار صاحب، انہوں تو بعد خان صفدر عباس بلوچ صاحب، انہوں تو بعد ملک عرفان ساجد رکن صاحب۔ تو نظر اللہ نیاز حسین جڑے بیٹھے ہو ڈھیر ہو، تسی جانا نہیں، مہربانی صلوات باواز بلند پڑھ دے ہو، جانا نہیں، جانا ایک بندہ بھی نہیں جانے والا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ او کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا، اولاد فاطمہ میں کما بڑھایا۔ بسم اللہ۔ اولاد فاطمہ میں کما بڑھایا، کنیز وچ بڑا رتبہ میں پایا، اولاد فاطمہ میں کما بڑھایا، اولاد فاطمہ میں کما بڑھایا۔ بی بی فرمایا جنوں خود دین کو ڈرنا سکھایا، جنوں خود دین کو ڈرنا سکھایا، انہاں سردار کو میں ٹرنا سکھایا، انہاں سردار کو میں ٹرنا سکھایا۔ بسم اللہ۔ جنہوں خود دین کو ڈرنا سکھایا، انہاں